ڈاکٹر ذاکر عبد الکریم نائک، نور من انوار اللہ، اللہ کے نور میں سے ایک نور، کنز من کنوز اللہ، اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ، آیت من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا حافظہ دیا ہے کہ وہ 21ویں صدی میں اللہ رب العالمین کی ایک خاص رحمت ہے امت مسلمہ کے لیے۔ کہ کچھ لوگ اپنا ایمان کیسے بیچ دیتے ہیں اور کچھ لوگ دین متین کے ساتھ کس انداز میں منافقت کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر ایک بات نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے اطہر کے متعلق اگر کہی جائے اور اس کا ثبوت حدیث مصطفیٰ سے ملتا ہو، لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن شخصیت پرستی کے اندر آ کر اپنے ملہ کے لیے وہ الفاظ استعمال کریں تو وہ بالکل ان کو جائز سمجھتے ہیں۔ اگر وہ الفاظ نبی پاک صاحب الاولاق کی ذات کے لیے استعمال کیے جائے تو اس کو شرک کہا جاتا ہے اور ان کہنے والوں کو مشرک کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن جب شخصیت پرستی کی بات آتی ہے، جب اپنے ملاؤں کی بات آتی ہے، تو پھر وہی الفاظ ان کی ذات کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور وہاں شرک بھی نظر نہیں آتا، وہاں بدعت بھی نظر نہیں آتی، کیونکہ وہاں چند ٹکوں کی بات ہوا کرتی ہے اور وہاں شخصیت پرستی کی بات ہوا کرتی ہے۔ وہاں اللہ رسول کا دین بھول جاتا ہے، وہاں صرف اپنا ملا ہی نظر آتا ہے اور اس کی ٹیسی کرتے ہوئے ان کے متعلق پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے۔ سامعین، ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اس کو توجہ سے سن لیجئے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ مصنف عبد الرزاق کے اندر صحیح احادیث موجود ہے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں جب سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا، تو میرے کریم آقا کائنات نے فرمایا کہ خلق قبل الاشیاء نورا نبیشک من نوری، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نور کو پیدا کیا۔ جب ہم اس حدیث کو پیش کرتے ہیں تو کچھ لوگ ہمیں مشرک کہہ دیتے ہیں، ہمیں بدعتی کہہ دیتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم نے تو نبی کو اللہ تعالیٰ کے نور کا ٹکڑا قرار دے دیا، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نور کا ایک ٹکڑا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف عطا فرمایا ہے، ان کو عظمت عطا فرمائی ہے، ان کو مرتبہ و مقام عطا کیا ہے۔ ہم نور سے مراد شرف لیتے ہیں اور نبی پاک صاحب الاولاق اللہ تعالیٰ کے نور کا مظہر ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات میں سے شامل ہیں۔ تو سامعین، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو بیٹھے ہوئے عرب کے اندر ایک ملا کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے سارے فتوے پھر بھول جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ، تو لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ان کا اپنا ملا پاکستان میں آتا ہے، جب ان کا وہ بدبخت انسان جس نے پوری زندگی نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ببرکات کو معاذ اللہ مردہ کہا اور نبی کریم علیہ السلام کو مرا ہوا کہا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات طیبہ کے متعلق یہ کہا کہ ان سے مانگنا بھی حرام ہے، ان کو ماننا بھی حرام ہے، یہ الفاظ بولتا رہا، لیکن وہابیت کو ہرگز ان پہ درد نہ ہوا، تکلیف نہ ہوئی، کیونکہ وہ ان کا اپنا ملا تھا، وہ ان کا اپنا گرو تھا، جس کی وجہ سے ان کو ہرگز تکلیف اور درد نہ ہوا۔ لیکن جب وہ پاکستان میں آنے لگا تو پھر ان کا ایک ملا جس کا نام مفتی حسان ادریس ہے، اس نے چینل پہ بیٹھ کر کیا کہا، کہتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک تو اللہ کے نور میں سے نور ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے تمام خزانوں کی چابیاں دی ہیں، کہتے ہیں شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جتنے ولی ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کے مزارات اللہ کی نشانیوں میں شامل ہیں، کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا شرک ہو گیا، یہ شرک اکبر ہو گیا ہے، تم مشرک ہو گئے ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت، کیا تم مشرک نہیں ہوئے؟ کیا تم نے یہ شرک نہیں کیا؟ کیا تم نے یہ بدعت نہیں کی؟ ثابت کر سکتے ہو؟ کون سی حدیث کے اندر آیا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے؟ کون سی حدیث کے اندر آیا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے؟ کون سی حدیث میں آیا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ کس حدیث کے اندر ہے؟ قرآن کی کس آیت کے اندر ہے؟ کس صحابی کے قول میں موجود ہے؟ اہل بیت اطہار کے کس شخصیت سے یہ قول ملتا ہے؟ بتائیے تھوڑا۔
آپ جتنا مرضی کفر بکتے جائیں اپنی شخصیت پرستی کے اندر اپنے گرو کی تعریف کے لیے، لیکن آپ کو اللہ اس کے رسول کی شریعت بھول جاتی ہے۔ لیکن جب میرے رسول کی بات آ جائے تو پھر آپ کو درد اور تکلیف اٹھ جاتا ہے۔ یہی تو یہودیوں کی چاہت اور فکر ہے کہ آدھا پڑھو آدھا چھوڑ دو، اپنے لیے قبول کرو، جب نبی پاک کی ذات کے لیے بات آئے تو پھر اس کا انکار کر دو جی۔ اور جس نے پوری زندگی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کو امیر المؤمنین نہیں کہا، جب بھی کہا تو اس کو باغی کہا، اور یزید کو امیر المؤمنین کہا، یزید کو شہزادہ کہا جی، وہ انسان اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ ارے ملاؤں کچھ تو حیا کر لو، چند ٹکوں کی خاطر کیا تمہیں مرنا نہیں، کیا تمہیں موت نہیں آنی، کیا تم نے منہ نہیں دکھانا؟ کس انداز سے تم جو ہے یہ بک بک کر رہے ہو اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کا نور ہے۔ اگر ہم نبی پاک علیہ السلام کے متعلق کہہ دیں جو صحیح سند کے ساتھ حدیث میں ہے، آپ کہتے ہیں وہ تو شرک ہو گیا، وہ تو گناہ ہو گیا۔ اب آپ بتائیے کہ یہ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ بتائیے آپ مشرک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ بتائیے آپ کا نکاح ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ یہ سوال میرا آپ پر ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے اگر کسی کے دل کے اندر ایک رتی برابر بھی ایمان محمدی ہے تو انشاءاللہ العزیز کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر وہ بے ایمان ہے، شخصیت پرست ہے، اگر وہ اپنے گرو کا چاہنے والا ہے، مصطفیٰ کے چاہنے والا نہیں ہے، تو یقیناً میں سمجھتا ہوں اس کو ہرگز میری ویڈیو کی یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے صحیح احکام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔